बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ आज आपको बताएंगे डेनिस लिली के बारे में, इंतखाब आलम के बारे में, सलीम अल्ताफ़ के बारे में और उसका ताल्लुक़ क्या है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। फिर जनाब कल यौम स्याह है PTI का, क्योंकि कल 8 फरवरी 2024 को हुए थे आम इंतखाबात। तो वो चूँकि इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं तो कल के दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। तो हुकूमत उसके मुकाबले में क्या कर रही है? हुकूमत ने भी एक दबंग फैसला किया कल के दिन के हवाले से, वो क्या है उसके बारे में भी आप हमसे जुड़े रहें, मेहरबानी फरमाएं। और उसके बाद फिर जनाब जो ऑफ़र की गई है इमरान खान को उसके अपने पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से, वो क्या है, नई ऑफ़र है, उसके बारे में भी आपको जो है वो बता देंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आपको ये बता दें कि जनाब कल जो PTI यौम स्याह मना रही है, तो ज़ाहिर उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। कल से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की 6 अफ्रीकी सीरीज़ भी शुरू हो रही है। कल पहला मैच भी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। तो वहाँ पे अमन अमान और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं। तो हुकूमत ने भी कहा है कि जो भी बाहर निकलेगा कानून हाथ में लेगा तो फिर कानून उसको हाथ में लेगा। स्वाबी में बड़ा जलसा कर रहे हैं, चलें वो भी हो जाएगा। लेकिन हुकूमत इसके मुकाबले में जनाब बड़ा फैसला हुकूमत ने यह किया कि कल का दिन यानी कि 8 फरवरी का दिन हुकूमत जो है वो यौम तामीर व तरक्की के नाम से मना रही है। वो यानी कि यौम स्याह बमुकाबला यौम तामीर व तरक्की, उसके ये वो दिन जो है वो हुकूमत मना रही है। और उसके लिए जनाब मरकज़ी जो तकरीब है वो हुई है वज़ीर आज़म हाउस में। और वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बातें की हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। उन्होंने जनाब मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जब ये हुकूमत मुझे मिली PDM की, हुकूमत जब अभी की बात नहीं कर रहे, PDM की जब हुकूमत मिली 2022 में मुझे वज़ीर आज़म बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि मुल्क ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट करने वाला था, मुझे उसको बचाना था। और अगर मैं सियासत को तरजीह देता, अपनी सियासत हम बचाते, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता और मैं कब्र में चला जाता या मेरी कब्र बन जाती, दुनिया से चला जाता और मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ होता मेरे वज़ीर आज़म होते हुए, तो लोगों ने कहना था, ये इशारे करके कहना था कि ये है जी उसकी कब्र, शहबाज शरीफ की कब्र, जिसके दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया था, मुल्क ने डिफ़ॉल्टर किया था। तो उसने कहा कि मैं ये अपने नाम के ऊपर दब्बा नहीं लगाना चाहते। उस तकरीब से उन्होंने खिताब किया, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। फिर उन्होंने कहा कि ख़ुद को उन्होंने इंतखाब आलम से तशबीह दी और इमरान खान का नाम लिए बगैर उसको डेनिस लिली बना दिया। ये वाक़या उन्होंने इस तरह सुनाया कि एक मैच था और उसमें जनाब इंतखाब आलम और जो ये डेनिस लिली हैं न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, तो उनका ये पाकिस्तान और उनका जो था मैच था, तो वो उन्होंने कि जनाब गेंदों पे गेंदें, और वो इंतखाब आलम था, साथ सलीम अल्ताफ़ था, तो वो इतनी गेंदें उसकी तेज़ थी, वो इंतखाब आलम को समझ नहीं, हेलमेट शेलमेट उस दौरों में होता नहीं। वज़ीर आज़म वाक़या सुना रहे थे, उन्होंने कहा जी हेलमेट शेलमेट उस दौरों में होता नहीं था। कोई गेंद उसके इधर जगह लग रही है, कोई इधर लग रही, कोई कंधे पे लग रही, कोई पाँव पे लग रही, कोई हाथों पे लग रही, यानी कि वो ओवर ख़त्म हुआ। तो वो जो सलीम अल्ताफ़ दूसरे एंड पे था, तो वहाँ पे जब ओवर ख़त्म हुआ तो उसने कहा, आगे से वो उस वक्त इंतखाब आलम ही कप्तान था, तो वो उसने कहा कि सलीम अल्ताफ़ ने कि वेल डन कप्तान। तो इंतखाब आलम ने आगे से कोई उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मुझे ये बताओ कि बाहर जाने और पवेलियन का रास्ता जो है वो कौन सा है। तो यही बात उन्होंने कहा कि जब मुझे मेरी टीम के लोग, मेरे इत्तेहादी कहते थे कि वेल डन जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपने मुल्क बचा लिया, तो मैं भी उनसे कहता था कि भाई मुझे बाहर जाने का रास्ता तो बताओ, मैं उनसे भी जो है ये बात कहता था। तो ये जनाब उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो वाक़या सुना दिया। फिर उन्होंने तनज़ भी किया ख्वाजा आसिफ पे। उन्होंने कहा कि ये मेरे भी क्लास फेलो थे, लेकिन मेरे से उम्र में 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन असल में ये क्लास फेलो नवाज शरीफ के थे। तो ये सीनियरिटी की वजह से इनका लीडर जो है वो आज भी जो है वो नवाज शरीफ। उनका कहने का मतलब था कि मुझे ये लिफ्ट नहीं कराता ख्वाजा आसिफ, तो मैं तो जनाब ये चूँकि अपने नवाज शरीफ को लीडर मानते हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर उन्होंने उसका भी लिखा। फिर एहसन इकबाल का बोला, उन्होंने कहा जी ये कभी मीटिंग में टाइम पर नहीं आते, एहसन इकबाल किसी भी इजलास में टाइम पर नहीं आते, देर से आते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इकबाल हमेशा देर से आता है, लेकिन ये अच्छे आदमी हैं कि इनका काम जो है वो बड़ा अच्छा है। तो ये उन्होंने
زبردست قسم کی جو ہے وہ باتیں کی اور یہ یوم تعمیر و ترقی کے حوالے سے پھر انہوں نے وہ اقدامات بھی گنوائے انہوں نے اپنے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اب چونکہ یہ ہم نے مہنگائی میں کمی کی ہے، معاشی پالیسیاں بہتر ہوئی ہیں، اسمگلنگ کی روک تھام، ایکسپورٹس میں اضافہ، آئی پی پیز کا انہوں نے کہا کہ مسئلہ حل کرنے میں اہم پیش رفت ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اور دیگر اقدامات جو انہوں نے کہا کہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ کل یہ آ بھی جائے گی، یہ تقریب جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے، تو کل جو ہے وہ جب یہ یوم سیاہ بنا رہے ہوں گے تو وزیر اعظم عین اسی وقت جو ہے وہ اپنے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی جو ہے عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جون 2023 میں یہ باقاعدہ شرطیں لگ گئی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، تو اس وقت پھر ہم نے ریاست کو بچایا، ظاہر IMF کے پاس گیا، اسٹینڈ بائی پروگرام لیا، پھر اس کے کڑی نشریات کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان آیا، لیکن شکر ہے کہ اس مہنگائی کا ابھی جو ہے وہ جو 40% تھی اب وہ کم ہو کر 2.41% پر آ گئی ہے۔ اور یہ پھر شہباز شریف بڑا کھل کے بولے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا جو ہے نا وہ بڑے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، عجیب غریب میرے نام رکھے ہیں، لیکن مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو ملک کے خاطر کام کر رہا ہوں، عوام کی زندگیاں بہتر بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک جملہ بڑا وہ استعمال کرتے ہیں، تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ شبانہ کو ہے، وہ ہر اپنے جملے میں ہر تقریر میں شبانہ روز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس تقریر میں بھی وزیر اعظم نے 8 مرتبہ شبانہ روز کا لفظ استعمال کیا۔ جب بھی وہ شبانہ روز کا نام لیتے، یہ شبانہ روز کہتے، تو وہاں پہ وہ باقاعدہ طور پہ ہنسی نکل جاتی، جو وزراء اور اراکین پارلیمنٹ تاجر وغیرہ جو تھے وہ جو ہے وہ کام کرتے تھے وہاں پہ، وہ جو موجود تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ $221 ملین کی چینی ایکسپورٹ ہونے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا، ورنہ یہ جو ہے وہ $221 ملین جو ہے وہ اسمگلروں کی جیب میں جاتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ تصحیح کر دوں، $221 ملین کی چینی ایکسپورٹ ہونے سے قومی خزانے کو فائدہ پہنچا، ادروائز انہوں نے کہا جی نقصان ہوتا کہ اگر یہ $211 ملین اسمگلروں کی جیب میں جو ہے وہ جاتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی پھر حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا، اور وہ جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری کے حوالے سے بھی ان کا جو کردار ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کی جانب سے بار بار جو ہے وہ کہی گئی۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ چلے جی ایک انہوں نے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی، باقی تو عوام جاجی، عوام اس کے اوپر جو ہے وہ بہتر فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹی سے نکالے گئے تھے یا جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، افواج چودھری، عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، ان کو واپس لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، PTI میں واپس لینے کی تیاریاں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اور عمران خان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بھائی جی آپ جو ہے وہ سکون کریں، ان سے معاہدہ کریں، ڈیل کریں اور چلے جائیں، آپ باہر چلے جائیں، لندن شندن جا کر بیٹھے، وہاں سے الطاف حسین کی طرح پارٹی چلائیں، اور یہاں پہ جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ فواد چودھری کو بنائیں تاکہ آپ کی پارٹی تو قائم رہے۔ لیکن وہ خان جو ہے وہ اس نے کہا اچھا میں اس کے اوپر سوچتا ہوں، تو میں کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو یہ مشورے اس کو دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ایک ضدی انسان ہے، کرنا اس نے وہی ہے جو کہ اس کا جو ہے وہ دل کرتا ہے۔ تو وہ ابھی تو وہ ظاہر ہے گنڈا پور پہ ہی وہ برسا ہوا ہے، اس نے کہہ دیا جی آپ نے IG کیوں قبول کیا جو اس نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، پھر اس نے وہ ٹاؤٹس قرار دے دیا اس کو کہ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اردلیوں کی حکومت ہے، یہ بھی کال میڈیا سے گفتگو کی، اور سکندر سلطان راجہ کے اوپر بھی برس پڑے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اگر IG نے ہمارے لوگوں کو پکڑا خیبر پختونخوا میں، ان کو نشانہ بنایا، ان کو ٹارگٹ کیا، تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ تو علی امین گنڈا پور نے فوراً جواب داغ دیا، اس نے کہا جی کسی کو جرت نہیں ہے، وہی سلطان راج والا پرانا سٹائل، اس نے کہا کسی کو جرت نہیں ہے کہ کوئی جناب ہمارے ورکر کو پکڑ سکے یا پولیس اس پہ ظلم کر سکے، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں وفاق کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہی جو پرانی فلمی بڑکیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے ماری، لیکن یہ حقیقت ہے کہ IG جو نئے لگائے ہیں وہ ظاہر ہے اب خیبر پختونخوا میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر گئے ہوں۔ تو عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس ان کی چل رہی ہے، بہت زیادہ وہ یس مین ہو چکے ہیں، تو وہ ان کی بات نہیں موڑ سکتے، تو وہ پنجاب سے وہ گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کل ان کا ہے وہاں پہ، آپ دیکھتے ہیں وہ کارکنوں کو جانے دیتے نہیں جانے دیتے، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن چل یہی چیزیں رہی ہیں کہ جناب PTI نے اب جو اناؤنس کیا ہے کہ یوم سیاہ منانا ہے،
وہ کہتے ہیں جی اگر حکومت اجازت نہیں دیتی، پکڑ دکڑ کرتی ہے تو لوگ گھروں میں منائیں، اپنے گھروں کے چھتوں پہ وہ لگا دیں، اپنا تحریک انصاف کا پرچم لگا دیں، ساتھ قومی پرچم لگا دیں، اور جو جہاں پہ بھی ہے یونین کونسل کی سطح پہ، تحصیل کی سطح، ضلع کونسل، وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس چیز کو تو دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کہ آپ فروری میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، ایسی افریقی سیریز ہے، ترکیہ کے جو صدر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، وہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوگا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی متوقع ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ کام جو ہے وہ نہ کرے، لیکن وہ کیا کرے، وہ باز نہیں آتے۔ جب بھی کوئی اس اہم ایونٹ ہوتا ہے یہ احتجاج اور ہنگامے کی کال جو ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر حکومت کی بھی پھر تیاریاں جو ہے وہ پوری ہیں۔ تو اس مرتبہ یہ ہے کہ کل کے احتجاج کے حوالے سے ابھی تک تو ہمیں وفاقی دارالحکومت میں کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا، سڑکیں اور روڈز وغیرہ سارے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے مرکزی جلسہ جو ہے سوابی میں کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کل کا یوم سیاہ جو ہے وہ کیا رنگ لاتا ہے، اور اوپر سے پھر حکومت کا جو یوم تعمیر و ترقی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان کڑا مقابلہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔